الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له لا شريك له ولا معين له ولا مشير له ولا مزارع له ولا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا ہاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے نہ کھاؤ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال کمائی کمانا فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ دل دیکھ تو لیا، منہ دیکھ تو لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ منہ دیکھ تو لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذا تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں اے انور، اذا تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، الحمدللہ ہماری جامع مسجد میں ہر جمعہ کو منکرات میں سے کسی ایک منکر پر بات ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع، آج کی ہماری گفتگو، آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں حرام کمائی، چوری کر کے، برائیاں کر کے، ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے ہڑپ کر کے بہت سارے لوگ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو پال رہے ہیں۔ یعنی حرام کمائی کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح مال ہم بٹور لیں، ہمارا بینک بیلنس ہو جائے، ہمیں مال دولت مل جائے۔ یہ ساری باتیں ہم دیکھ رہے ہیں، آئے دن نئے نئے طریقے لوگ حرام کمائی کے لیے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ حلال کمائی ایک بنیادی چیز ہے۔ حلال کمائی سے سوسائٹیاں حلال ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے۔ پاکیزہ کمائی سے معاشرے پاکیزہ ہوتے ہیں۔ پاکیزہ کمائی سے جسم پاکیزہ ہوتا ہے۔ پاکیزہ کمائی سے ہمارے گھر کے حالات پاکیزہ ہوتے ہیں۔ پاکیزہ کمائی سے ہمارے بیوی بچوں اور ہماری زندگی پاکیزہ بنتی ہے۔ آج کل وہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جو حرام کمائی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہوتی جا رہی ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ حالانکہ یہ بنیاد ہے، جس چیز سے بدن پلتا ہے وہی مزاج آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے لکھا، ایک انگریز نے ایک کتاب لکھی 1800 صفحات میں، اب اس کو مار دیا گیا۔ اس نے بھی بس اتنا ہی قلم چلایا اس میں کہ یہ جو بوائلر مرغی کھائی جا رہی ہے
اس بوائلر مرغی کو جو بڑی کی جاتی ہے اس میں جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور اس میں جو دانہ پانی ہوتا ہے اس میں سور کی چربی وغیرہ ملی ہوئی ہوتی ہے. اگرچہ وہ دکھائی دیتی ہے مرغی لیکن حقیقت میں وہ دیکھا جائے تو اندرونی طور پر یہ سور ہے. یہ اس لیے کیا جاتا ہے، ایک پلاننگ کی تحت یہ کیا جاتا ہے کہ آدمی کے اندر سوروں والے مزاج بنے، زنا خوری کے مزاج بنے، بدکاری کے مزاج بنے، برائیاں ان کے اندر پلنے لگ جائے اور پورا کا پورا معاشرہ حرام کاری پر اتر آئے. اب اس کو مار دیا گیا. بہرحال یہ صحیح ہے غلط ہے وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک آدمی نے اس پر قلم ضرور اٹھایا ہے اور کچھ بات تو ہوگی تبھی تو اس کو مار دیا گیا. بہرحال ایک مقولہ ہے الاناء یترشح ما فیہ، کہ برتن کے اندر جو ہوتا ہے وہی اندر سے ٹپکتا ہے. اس کے اندر شہد ہوگا تو شہد ٹپکے گا، پانی ہوگا تو پانی ٹپکے گا، دودھ ہوگا تو دودھ ٹپکے گا اور شراب ہوگی تو شراب ٹپکے گا. تو بدن کے اندر جو جائے گا وہی اندر سے نکلے گا. بدن کے اندر جو جائے گا اس کا مزاج ویسا ہی بنے گا. آج کل ایک دوڑ لگی ہوئی ہے حرام کمائی کی، کس طرح میں بٹور لوں، کس طرح میں لے لوں. اپنے بہنوں کے حق مارے جا رہے ہیں، بھائیوں کے حق مارے جا رہے ہیں، چوری کی جا رہی ہے، جوا کے راستے سے گھروں میں روپے لے آئے جاتے ہیں، رزق لایا جاتا ہے، لقمے لائے جاتے ہیں، انہی لقموں سے اپنے بیوی بچوں کی پرورش ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں. تو بچے نافرمان نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ جو اندر تم نے ڈالا ہے وہی باہر آئے گا. جو تم نے بویا ہے وہی کماؤ گے، جو بویا ہے وہی کاٹو گے. اگر پھل بوئے ہیں تو پھل کاٹیں گے اور کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے کاٹیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام، ایک ترتیب ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو آج ایک دور لگی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حلال کمائی کے بہت سارے ذرائع پیدا کر دیے، اسباب پیدا کر دیے. ہر آدمی چاہے، کوئی بھی آدمی چاہے تو روزانہ 500 سے 1000 روپے کی نوٹ وہ کما سکتا ہے. روزانہ 500 کی سے 1000 روپے کی نوٹ آسانی سے کما سکتا ہے. پہلے زمانے میں اتنے ذرائع نہیں تھے، پہلے زمانے میں اتنے اسباب نہیں تھے، پہلے زمانے حلال کمائی کے اتنے طریقے نہیں تھے. آج دیکھیں ہمارے شملہ پر جائیں اور دوسری جگہ پر جائیں، یہ دکانیں جو کھولی ہوئی ہیں حلال کمائی لے کر بیٹھے کر رہے ہیں اور کما رہے ہیں. آدمی اگر دل پر لے لے کہ مجھے حرام کمائی سے بچنا ہے، مجھے جوا سے بچنا ہے، مجھے زنا خوری کے روپے سے بچنا ہے، مجھے بدکاری کے روپیوں سے بچنا ہے، مجھے ڈکیٹی سے بچنا ہے، مجھے کسی کو دھوکہ دے کر کمانے سے بچنا ہے، مجھے جھوٹ بول کر کمانے سے بچنا ہے، تو ہر آدمی بچ سکتا ہے. بڑے آسان ہے. اس لیے آپ دیکھو گے کہ کھانے والے بہت زیادہ ہیں، بھوکے رہنے والے کم رہ گئے ہیں. یہ اللہ نے اسباب بنا دیے، آسان کر دیا آدمی کا جینا. آدمی کا جینا اللہ نے آسان فرما دیا، کمانا آسان فرما دیا. اس لیے آپ دیکھو گے، سنو گے کہ فلانے کو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور برین ایمریج ہو گیا. بھائی برین ایمریج بلڈ پریشر سے ہوتا ہے جب ہائی ہو جاتا ہے. اور بلڈ پریشر کس سے ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر کس سے ہوتا ہے؟ کھانے سے ہوتا ہے. کھانا زیادہ کھا لیا یا کوئی چیز ایسی کھا لی جس سے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. بھائی شوگر اس کو ہائی ہو گیا تھا اس لیے وہ مر گیا، اٹیک آ گیا. بھائی شوگر کس سے ہوتا ہے؟ میٹھی چیز کھانے سے، میٹھی چیز کھانے سے. بھائی اس کو فلاں آدمی کو اٹیک آ گیا، کیوں آ گیا؟ اس کی چربی بڑھ گئی تھی، کولیسٹرول بڑھ گیا تھا، کولیسٹرول ہائی ہو گیا تھا. 250 منیمم اس کی حد ہے، اس سے وہ بڑھ گیا تھا، اس لیے اس کو اٹیک آ گیا. کس سے آیا؟ چربی سے آیا. چربی کھانے سے، تلی ہوئی چیز کھانے سے. تو آج آپ دیکھو گے کہ کھا کر مرنے والے بہت زیادہ ہیں اور بھوکے مرنے والے بہت کم رہ گئے ہیں. دنیا میں پہلے سنتے تھے کہ افریقہ کے اندر قحط پڑا ہے اور ہزاروں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. یہ سنتے تھے، اب سننے میں نہیں آتا. حالانکہ سودان افریقہ کا ایک ملک ہے، 8 سال سے وہاں قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہوئی لیکن بھوکے نہیں مر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے آسان کر دیا. دوسری جگہوں سے اناج آ رہا ہے، بہت آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. دنیا میں جینا، حلال کمائی کما کر کھانا بہت آسان کر دیا. کبھی ہم سنتے تھے کہ افریقہ کے اندر قحط پڑا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے ہارورڈ، ایک فوٹوگرافی تھا،
ایک نیوز اینکر تھا، وہ ایک مرتبہ پہنچا افریقہ. اس نے سنا تھا کہ بہت خطرناک قحط پڑا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ہزاروں لوگ ایک ساتھ مر رہے ہیں، گید وہاں کھائے جا رہے لوگوں کو. تو وہ کہ چلو وہاں کا نیوز لے کر آؤں. اس نے دیکھا نیوز میں، اس نے اپنے کیمرے میں ایک فوٹو لی کہ ایک بچہ مر رہا ہے، ایسے جھکا ہوا ہے. شاید آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ پر یا کہیں بھی نیوز میں، جھکا ہوا ہے اور مرنے کے قریب ہے، اور تھوڑی دوری کے اوپر ایک گید بیٹھا ہوا ہے کہ وہ بچہ مرے تو میں اس کو اپنا لقمہ بناؤں، میں اس کو کھا لوں. بس اس نے گید اور اس بچے کا فوٹو ایسے لیا کہ دنیا والوں کو پسند آ گیا، اور اس پر اس کو ایوارڈ ملا. کیا ملا؟ بچہ مر رہا ہے، گید کھڑا ہے، فوٹو اس نے لیا ہے، اس پر اس کو ایوارڈ دینے کے لیے بلایا گیا. اس نے کھینچا ہی ایسا تھا، کیونکہ اب تو فوٹو کھینچنے پر بھی اگر اچھا فوٹو ہوتا ہے، اس تصویر اچھی لیتے ہیں، کوئی عجوبہ والی تصویر ہوتی ہے جو کوئی نہیں لے سکتا، اسی لیے تو اس پر انعام دیتے ہیں. تو اس کو بھی انعام دینے کے لیے بلایا. تو کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی بولتا ہے. تو ایک آدمی نے کہا، اس سے پوچھا کہ آپ کو انعام ملا کیسا لگا؟ کہا اچھا لگا. کہا کہ وہ واقعہ جب آپ نے فوٹو کھینچ رہے تھے اس بچے کا تو اس میں گید کتنے تھے؟ کہا ایک تھا. کہنے والے نے کہا گید ایک نہیں تھے، دو تھے. کہا ایک تھا، میں نے فوٹو کھینچا ہے، وہ فوٹو میں دیکھے نہیں، دو گید تھے. کیا کہا؟ دو گید تھے. دوسرا کہاں تھا؟ کہا ایک گید تو وہ تھا جو اس کی مرنے کی فکر کر رہا تھا، ایک گید تو وہ تھا جو سوچ رہا تھا کہ وہ مر جائے تو میں اس کو اپنا لقمہ بنا لوں. دوسرا گید تو تھا، دوسرا گید تو تھا. اگر تو اس کو بچانا چاہتا تو بچا لیتا، لیکن تیری فلائٹ چھوٹ رہی تھی، اس بچے کو مرتا چھوڑ کر تو نکل گیا خالی فوٹو کھینچ کے. دوسرا گید تو تھا. بس اس کو اتنی بات دل پر لگی کہ اس نے خودکشی کر لی. کچھ لوگ ایسے بھی غیرت مند ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ کچھ کرنے والے بن جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا خودکشی کرنے والے، لیکن بات سمجھ میں آتی ہے تو آدمی کو دل پر ٹچ کر اس نے خودکشی کر لی. بہرحال تو آج ذرائع بہت آسان ہے. آدمی کو چاہیے کہ حلال کمائی کی کوشش کرے. حلال کمائی چاہے کیسے بھی ہو، کیسا بھی دھندا ہو، چاہے ریڑھی لگانی پڑے، چاہے سبزی بیچنی پڑے، آدمی کو چاہیے کہ بڑا سے بڑا کاروبار لگائے، اچھا سی اچھی جاب تلاش کرے، بہتر سے بہتر دکان لگائے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم چھوٹی موٹا کاروبار تو شروع کر دیں، چھوٹا موٹا کاروبار تو شروع کر دیں. شرمائے نہیں. آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے باپ رات کو جاگتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں 10 بجے 11 بجے 1 بجے اٹھتے ہیں اور باپ کی کمائی پر مطمئن ہے کہ میرا باپ کماتا ہے، میرے باپ کی جاب ہے، اتنے اس کی انکم ہے، میرے باپ کا کاروبار ہے، اس کی اتنی انکم ہے. باپ کی کمائی پر اور باپ کی روٹیاں توڑ رہا ہے. حالانکہ کسی کو، چاہے اس کا باپ ہو چاہے کوئی بھی ہو، کسی کے بھروسے نہیں بیٹھنا چاہیے. آدمی کو اپنے قدم پر کھڑا ہونا چاہیے، آدمی کو اپنے قدم پر کھڑا ہونا چاہیے. کسی سے اس کو لالچ نہیں رکھنی چاہیے، کسی سے امید نہیں رکھنی چاہیے. امید تو صرف اللہ سے رکھے، ورنہ دنیا کے کسی آدمی سے امید نہ رکھے. خود کمائے، دوسرے کیا ہم کو کھلائے، ہم دوسروں کو کھلائیں گے. ولا یحض علی طعام المسکین، کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو کھانوں پر نہیں ابھارتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، آپس میں صلہ رحمی کرو، لوگوں کو کھلاؤ. ادخلوا الجنت الی دار السلام، اطعموا الطعام ادخلوا الجنت الی دار السلام. لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو کھلانا بھی ایک بہت بڑی بات ہے. لوگوں کے بھروسے نہیں بیٹھنا چاہیے، لوگوں کی روٹیاں نہیں توڑنی چاہیے. یہ غیرت کے خلاف ہے. مسلمان کھاتا نہیں کسی کا کھلاتا ہے، مسلمان کھاتا نہیں کسی کا کھلاتا ہے. وہ اس کے پاس 100 روپے آتے ہیں، 25 روپے اس میں سے وہ کھلا دیتا ہے. بہت سارے بزرگان دین ایسے بھی گزرے ہیں کہ اپنی کمائی میں سے آدھا گھر پر لے جاتے تھے، آدھا بانٹ دیتے تھے اور آدھا اگلی اپنی انکم کے لیے اور اپنے کاروبار کے لیے رکھتے تھے. ایسے بھی گزرے ہیں. حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں فجر کی نماز کے وقت تشریف لائے. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کی اور کہا کہ میں جا رہا ہوں سفر پر، ذرا تھوڑا بہت مجھے
تجارت درپیش ہیں، انشاءاللہ میں وہاں کماؤں گا اور پھر واپس میں یہاں آؤں گا۔ حضرت نے دعائیں دی اور کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں بڑی برکتیں دے۔ وہ وہاں سے نکل گئے اور پھر شام کے وقت پھر واپس آ گئے، شام کے وقت پھر واپس آئے۔ شاید عشاء کی اور مغرب کی نماز میں حضرت ابراہیم بن ادہم نے حضرت شقیق بلخی کو دیکھا کہ بھائی کیا ہوا، تم تو کاروبار کے لیے گئے تھے، صبح نکلے تھے شام کو آ گئے، کیا ہوا؟ پہلے زمانے میں تجارت کے لیے جاتے تھے، عراق جاتے تھے، ایران جاتے تھے، بہت دور دراز لوگ جاتے تھے، تو اور سال ہر سال کے بعد آتے، کبھی مہینے گزر جاتے تھے، کبھی ہفتے گزر جاتے تھے، کبھی سال گزر جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن آدم نے کہا بھائی صبح گئے اور شام کو آ گئے، کیا ہوا؟ کہا کہ ایک واقعہ میں نے دیکھا۔ کیا دیکھا بھائی آپ نے؟ کہا کہ میں یہاں سے نکلا، دوپہر ہوئی، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، ایک درخت کے نیچے میں سویا اور سوتا ہوا میں غور کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کیا کروں گا آگے جا کے، بس میں یہی سوچ میں تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا آئی، درخت کے اوپر سے آئی، نیچے اتری، اس نے ایک دانہ لیا اور پھر وہ کھجور کے درخت کے اوپر گئی اور وہ دانہ اندر رکھ کر آ گئی، کوئی گھونسلے جیسی چیز تھی، اندر رکھ کر آ گئی، پھر وہ نیچے آئی، پھر دانہ لیا، پھر اوپر گئی اور وہ کسی چیز کو کھلا کر آ گئی، پھر نیچے آئی، دانہ لیا اور اوپر گئی۔ میں نے اس کا بار بار آنا جانا دیکھا تو مجھے تجسس ہوا کہ دیکھو یہ چیز کیا ہے، یہ چڑیا کھلا کس کو رہی ہے؟ میں درخت کے اوپر آہستہ آہستہ چڑھا تو دیکھا کہ ایک اندھا سانپ بیٹھا ہوا ہے اور یہ چڑیا اس کو دانہ کھلا رہی ہے۔ اندھا سانپ، اس لیے انہوں نے کہا کہ جب وہ قریب پہنچے تو اس سانپ نے حرکت نہیں کی، اس سانپ نے کہا، حالانکہ سانپ کے سامنے کوئی بھی آ جاتا ہے تو وہ اس کو ڈنک مار دیتا ہے، لیکن اس نے حرکت نہیں کی، تو ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ سانپ اندھا ہے۔ تو حضرت کو وہ کہنے لگے، شقیق بلخی، حضرت میں نے دیکھا کہ ایک اندھے سانپ کو اللہ جب کھلا رہا ہے تو مجھے اللہ کیوں نہیں کھلائے گا؟ اسی سانپ سے میں نے سبق لیا اور میں واپس آ گیا۔ حضرت کہنے لگے، ارے بھائی کیسا تم نے سبق لیا؟ اس میں 2 سبق تھے، تو نے ایک سبق لیا ہے، 2 سبق اس میں تھے۔ ایک سبق تو وہ چڑیا دے رہی تھی اور ایک سبق تو اندھا سانپ دے رہا تھا۔ اندھا سانپ نے تمہیں سبق دیا کہ گھر بیٹھے رہو اور لوگوں کے انتظار میں رہو کہ لوگ مجھے کھلائیں گے، لوگ مجھے کھلائیں گے۔ ایک چڑیا تجھے سبق دے رہی تھی کہ بھائی خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ۔ تو نے چڑیا سے کیوں سبق نہیں لیا اور تو نے سانپ سے کیوں سبق لیا؟ تو مسلمان ایسا ہوتا ہے، کھلاتا ہے دوسروں کو، کھلاتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ، بیچاروں کی مجبوری ہوگی، ہم ان کی مجبوری پر ہنستے نہیں ہیں، ہم ان کی مجبوری کو سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کوئی مجبوری نہیں ہوتی، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، وہ کمائی کر سکتے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مفتی صاحب گھر کا کرایہ نہیں دیا، مفتی صاحب فلاں چیز ہے، مفتی صاحب فلاں چیز ہے۔ یہ کرتے ہم نے دیکھے ہیں، فالتو مانگتے ہیں، بیکار کے مانگتے ہیں، فضول میں وہ لوگ مانگتے پھرتے ہیں، حالانکہ وہ کمائی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، سب کچھ دیا ہے۔ اب دیکھو ڈیلیوری ہے، ڈیلیوری میں کتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ بھائی ڈیلیوری ہے، بچی کی ڈیلیوری ہوئی ہے، اتنے روپے کہے، سیزر ہوئی ہے 20,000 روپے ہوئے ہیں، نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے 10,000 روپے ہوئے ہیں، ہم دے نہیں سکتے تو اب کیا آدمی، بھائی ڈیلیوری ہوئی ہے، ہر آدمی یہی سوچتا ہے ڈیلیوری ہوئی ہے، بیچارہ مجبور ہے، دینا پڑے گا تو دیتے ہیں۔ ہم علماء کرام ہوتے ہیں، علماء کرام بہت کچھ مدد کر دیتے، لیکن ایک بات سوچو، ہم ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، یہی ڈیلیوری والے ڈاکٹر کے پاس، ان کو کہا کہ بھائی اتنا معاف کر دو، آپ 27,000 زیادہ کہتے ہیں، اتنا معاف کر دو، ہم کو دینا ہے کسی طرح ادھر ادھر کر کے، کسی سے مانگ کے اور زکوٰۃ کے روپے جمع کر کے ہم کو دینا ہے، ہم آئے ہیں، ہم کو تو تھوڑا آپ سہولت دیجئے۔ تو انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کہی تھی کہ مفتی صاحب بچہ ایک دم سے تو پیدا نہیں ہو جاتا، 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے بچہ، اس کو معلوم ہے کہ اس کے بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، اب وہ بچہ جب اس میں قرار پا گیا تو اس کو معلوم ہو گیا کہ 9 مہینے کے بعد میرا بچہ پیدا ہوگا، تو کیا وہ اتنا نہیں کر سکتا؟ ہر مہینے 200 روپے 500 روپے 1000 روپے رکھتے، 1000 روپے رکھنا کوئی مشکل بات ہے؟ ادھر وہ 9 مہینے اس کے ہوں گے، ادھر اس کے 10,000 روپے جمع ہو جائیں گے، آسان بات ہے۔ دوسروں کے پاس کیوں مانگتے ہیں لوگ؟ یہ اچھی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بھائی میری بیٹی ہے، اس کی مجھے شادی کرانی ہے، آج سے 17 سال کے بعد، چلو
شروع میں اس کے پاس روپے جمع نہیں ہوئے، لیکن تھوڑا بڑی بچی ہو گئی تو 10 سال تک تو وہ جمع کر سکتا ہے. ہم بھی جمع کرتے ہیں، ہماری بھی لڑکیاں ہیں، ہم جمع کرتے ہیں تھوڑا 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 کر کے. اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. ہم بھی جمع کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، دو تین تولے سونے ہم نے جمع کیے دونوں بچوں کے لیے. تو ہم بھی جمع کر رہے ہیں. ہم کو معلوم ہے ان کی شادی کرانی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اس لیے ہم بھی جمع کر رہے ہیں. ویشیا جو کہتے ہیں ویشیا رہتے ہیں. تو یہ ترتیب ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ تو میں اپنی بات بہت کم لوگوں کو سناتا ہوں، یہ بات پر بات نکل آئی تو میں نے آپ کو سنا دی، لیکن ہو سکتا ہے کہ میری یہ ترتیب کسی کی سمجھ میں آئے اور وہ بھی کرنے والے بنے. بہرحال تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے. تو حلال کمائی کمانا بہت بڑی بات ہے. ایک فریضے میں سے ایک فریضہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جو فرائض ہیں، ایک تو ایمان تو ہے ہی ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ 4 فرائض ہے. ان فرائض کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ہے حلال کمائی کمانا ہے. حلال کمائی کمانا ہے. اس کو تو کوئی فریضہ ہی نہیں سمجھتا، اس کو کوئی عبادت ہی نہیں سمجھتا. بہت بڑی عبادت ہے. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی حلال کمائی کماتا ہے، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، صبح سے شام تک تھکتا ہے، شام کو اپنے گھر پر آتا ہے اور گھر پر بیٹھ کر ذرا آرام کی سانس لیتا ہے اور کہتا ہے اب اچھا لگا. یہ آدمی کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے جب وہ تھکن اس کو سستاتا ہے تو تھکن دور کرنے کے لیے آواز نکالتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اس نکالنے پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے ہاتھ پر پڑی کہ ہاتھ میں گٹھے پڑ گئے تھے، ہاتھ چمڑی جس کو کڑک ہو گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بلایا، آؤ. ان کا ہاتھ دیکھا، پوچھا کیا ہے یہ؟ کہا کہ میں اپنے باغ کے اندر، اپنے کھیت کے اندر خود کھیتی کرتا ہوں، پیسے ہیں نہیں تو کوئی نوکر رکھ نہیں سکتا، میں خود کھیتی کرتا ہوں، اور یہ دوری وغیرہ کھینچنے کی وجہ سے میرے ہاتھ کڑک ہو گئے ہیں، میرے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو چوم لیا اور فرمایا جو اپنے بیوی بچوں کی پرورش حلال کمائی سے کرے گا، ایسے ہاتھوں سے کرے گا، اللہ ایسے ہاتھ کو جہنم میں کبھی داخل نہیں کرے گا. جہنم اس ہاتھ پر حرام کر دے گا. یعنی کیا مطلب ہوا؟ اس آدمی پر اللہ تعالیٰ جہنم حرام کر دے گا. کتنی بڑی بات ہے. حلال کمائی کرنا کوئی چھوٹی بات ہے. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو نماز روزوں سے معاف نہیں ہوتے، نماز روزوں سے معاف نہیں ہوتے. وہ کوئی آدمی حلال کمائی کماتا ہے، اس کے اندر سے پسینہ نکلتا ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ محنت کرتا ہے، اس محنت کی وجہ سے اللہ وہ گناہ معاف فرما دے. نماز روزوں سے بھی معاف نہیں ہوتے. کس سے معاف ہوتے ہیں؟ حلال کمائی سے معاف ہوتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں. بہرحال حلال کمائی کے متعلق آئندہ جمعہ کو بھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے تھوڑی بہت باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ کہیں اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے.